बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव दारुल-इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची प्रोग्राम आपके मसाइल का हल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शकील रूमी। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आप जो भी सवाल पूछते हैं हमारे फेसबुक पेज पर JTR मसाइल ऑनलाइन पर उन्हीं सवालात के जवाबात लेकर हम हाजिर होते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती उवैस साहब ने। मुफ्ती उवैस साहब जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद सीनियर मुफ्ती हैं। हम बहुत मशकूर हैं मुफ्ती साहब कि आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मोहतरम नाज़रीन, हमारे आज के सेशन में हमने अपने उस फेसबुक पेज से चंद सवालात लिए हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, उन्हीं को हिस्सा बनाया है। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल उमर फारूक मानसेहरा से पूछते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ का क्या तरीका है? इमाम जो जमात के बाद दुआ कराते हैं, दुआ में मुक्तदी के शामिल होने का क्या तरीका कार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना ये उन अवक़ात में से है कि जिन अवक़ात में दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ज़ नमाज के बाद मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ना साबित है। अलबत्ता इज्तिमाई कैफियत के साथ पढ़ना साबित नहीं। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि हर शख्स इनफरादी तौर पर मुक्तदी है वो अपनी दुआ कर ले, इमाम है तो वो अपनी दुआ कर ले। लेकिन अगर कोई इज्तिमाई हैयत के साथ दुआ करता है और उसको सुन्नत नहीं समझता है, लाजिम नहीं समझता है, तो इस तरह के करना भी गुंजाइश है। बाकी जहाँ तक दुआ कैसे की जाए तो दुआ के मुख्तलिफ़ आदाब हैं। चंद मशहूर जो आदाब हैं वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि दुआ के लिए एक तो ये है कि यकसूई के साथ, तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ, जितने इखलास के साथ आप दुआ करेंगे तो इतना ही वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जल्द कबूल होती है। दूसरे नंबर पर कि जब दुआ की जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि दुआ का जो इब्तिदाइया है और दुआ का जो आगाज़ है वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के साथ हो। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए और फिर उसके बाद जो भी आपने दुआ करनी है, जो भी आपकी ज़रूरत है, हाजत है, वो अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में रखी जाए। और फिर जब दुआ का ख़ितामिया हो, दुआ आप ख़त्म करने जा रहे हैं, फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए और आखिर में आमीन कही जाए ना। तो ये वो चंद आदाब हैं कि जिनके एहतिमाम करने से, जिनके करने से दुआ की कबूलियत के जो इम्कानात होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से दुआ जब आप कर रहे हैं तो बेहतर ये कि जितनी कैफियत आपकी खुशू खुजू वाली होगी ना, तो उस कैफियत का भी बड़ा अमल दखल होता है ना। आपने हाथ उठा लिए, ठीक है, हाथ उठाने के बाद जब आप दुआ को ख़त्म कर रहे हैं, चेहरे के ऊपर फैल लें, तो ये भी खुशू खुजू की एक कैफियत है ना। तो जितना खुशू खुजू की कैफियत को आप इख्तियार करेंगे और जितना खुशू खुजू आपकी कैफियत से झलक रहा होगा, तो इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो इन आदाब का इहतमाम कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अब्दुल बासित साहब पूछते हैं, जैसे खाने के बाद नमाज के लिए कुल्ली वगैरह की जाती है, क्या कोई मशरूब चाय वगैरह पीने के बाद भी कुल्ली करना ज़रूरी है या नहीं? देखें, कोई भी चीज़ हो, चाहे उसका ताल्लुक़ माकूलात के साथ हो या उसका ताल्लुक़ ड्रिंक्स के साथ हो, मशरूबात के साथ हो ना, तो अगर उसमें चिकनाहट पाई जाती है या उस चीज़ के ज़र्रात बाकी रह जाते हैं या उसकी वजह से ज़बान की रंगत में चेंजिंग आ जाती है ना, तो हर ऐसी चीज़ की इस्तेमाल करने के बाद ना कुली कर लेना ये अफजल बेहतर है। लाजिम ज़रूरी किसी भी सूरत में नहीं है। अफजल बेहतर ये होता है कि खाने के बाद आप कुली कर लें, ठीक है। इसी तरीके से आपने शरबत पिया है तो बाद शरबत ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से ज़बान की रंगत में चेंजिंग आ जाती है और बसा औक़ात उसके अंदर कोई चीज़ भी शामिल की होती है, उसके ज़र्रात भी मुँह के अंदर बाकी रह जाते हैं ना, तो उसके बाद कुली कर लेना ये ज़्यादा बेहतर होता है ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दूध नोश फरमाया और उसके बाद आपने पानी मंगवाया, कुली फरमाई, कहा कि इसके अंदर चिकनाहट होती है ना। तो इस्लाम तो हमें नज़ाफ़त का हुक्म देता है, तो हर ऐसी कैफियत या ऐसी सूरत की जिसकी वजह से सलीम तबा शख्स को कराहियत आती हो और तबीयत उसकी बिगड़ जाती हो, तो ऐसी कैफियत से इस्लाम हमें मना करता है। तो इस्लाम तो बहुत ही ज़्यादा नज़ाफ़त का हमें हुक्म देता है। तो बाद लोग इतने नफीस तबीयत के होते हैं कि अगर उन्होंने आपके दांतों में देख लिया कि भाई खाने का कोई ज़र्रा बचा हुआ है, बाकी है, और इंसान है जब बातचीत करता है वो हंसता भी है, बातचीत भी करता है, तो दांत बसा का इतने ख़राब होते हैं, इतने गंदे होते हैं, सामने वाले को घिन आ रही होती है ना, और आपको तो महसूस नहीं हो रहा लेकिन सामने वाले को ये महसूस हो रहा है ना। तो जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद कुली कर लेना ये अफजल बेहतर है। बल्कि अगर हो सके तो मिसवाक का एहतिमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने से पहले, खाने के बाद मिसवाक करना साबित है। बल्कि आपको जब भी मौका मिलता था ना, आप मिसवाक का बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाते थे। हालांकि नमाज से पहले
نماز کے بعد نماز آپ نے پڑھی ہے تو نماز کے دوران تو انسان نہ تو کھاتا ہے نہ ہی پیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو سونے سے پہلے، سونے کے بعد، بیدار ہوتے وقت، اور نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یعنی جتنا آپ کا منہ صاف ہوگا نا تو اتنا ہی آپ کا معدہ ٹھیک کام کرے گا، اور جتنا آپ کے منہ کے اندر گندگی ہوگی، یہ کھانے کی ذرات باقی رہ گئی، بعد میں جا کر یہ جراثیم بن جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، منہ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جتنا انسان منہ کو صاف رکھے گا تو اتنا ہی اندر کے نظام ٹھیک و درست رہے گا نا، تو کولی کر لیں یہ افضل بہتر ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، کیا مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، بالکل، جس طریقے سے مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے تو اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک طلب کی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کر آئی، پہلے اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر پہلے خود مسواک فرمائی، اور مسواک کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی نا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے تو اسی طریقے سے عورتوں کے لیے، البتہ عورت مسواک کے لیے ایسی چیز استعمال کرے کہ جس میں نرمی ہو نا، اور وہ زیادہ سخت نہ ہو، کیونکہ عورتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسواک کی سنیت کو کرنے کے لیے مسوڑے کو زخمی کر دیں، دانت کمزور ہو جائے نا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت دندانسا استعمال کرتی ہے اور مسواک کی نیت کر لیتی ہے تب بھی مسواک کی سنیت ادا ہو جاتی ہے، تو ایسی لکڑی کا انتخاب کرے جو نرم ہو، ملائم۔ بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، قربانی کون کون سے جانوروں سے کی جا سکتی ہے؟ تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی ہاں، 5 طرح کے جو جانور ہیں تو ان کی قربانی کرنا جائز ہوتا ہے۔ بکری ہے، بکرا ہے، بشرطے کہ اس کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ نمبر 2 دمبا ہے، اسی طریقے سے بھیڑ ہے، تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ 1 سال عمر ہو۔ البتہ اگر دمبا موٹا تازہ ہے، فربہ ہے، 6-7 مہینے کا ہے، لیکن جسامت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گائے، بیل ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، 2 سال عمر ہو۔ اور چوتھے نمبر پر بھینس ہے، بھینسا ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو اگر یہ 2 سال کی عمر ہے تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کے جانور ہیں، تو اس کے اندر میل بھی نر بھی آ جاتا ہے، مادہ بھی آ جاتا ہے نا، تو دونوں طرح کے جانور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ باقی اور بھی شرطیں ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، تو جس جانور کی بھی آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی عیب تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر کوئی عیب ایسا پایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قیمت میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے، یا اس کی جو گوشت ہوتا ہے اس کے گوشت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عیب ہے تو پھر اس عیب کی تفصیل نے کسی ماہر مفتی سے معلوم کر لینی چاہیے کہ یہ جانور خریدا جائے اور اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے مطابق ہی پھر اس کا جواب مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مسٹر عثمان صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں، میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عمرے میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، البتہ اسے الٹا کر کے پہننا ہے، یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا، تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے پہن سکتے ہیں؟ بھائی یہ بات تو آپ نے غلط سنی ہے۔ دیکھیں، عورت کے لیے جو احرام ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ چہرے کو پر نقاب نہ لگے، کہ چہرے کو آپ نے بچانا ہے، پردہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور پردہ اس طرح کرنا ہے کہ نقاب وہ آپ کے چہرے پر نہ لگے نا۔ اب اس کے لیے بہتر صورت کیا ہوتی ہے کہ آج کل کیپ نما ہمیں وہ مل جاتی ہیں، کیپ آپ پہن لیں، اس کے اوپر آپ نقاب پہن لیں تو پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے کے اوپر نقاب بھی نہیں لگتا ہے۔ باقی یہ کوئی شرعی وہ نہیں ہے کہ آپ پرانا نقاب پہنیں یا نیا نقاب لے لیں، بلکہ بس ایک ہی بنیادی شرط ہے کہ چہرے کے اوپر نقاب نہیں لگنا چاہیے اور آپ پردے کا اہتمام کریں نا بھائی، یہ 2 بیسک شرطیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شرعی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے کہ آپ پرانا یا الٹا کر کے پہنیں، اس کو سیدھا کر کے پہنیں۔ عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں بالکل جائز ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے منع ہے کہ سلی ہوئی چیز استعمال نہ کریں، لیکن عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا سلی ہوئی چیز استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شاہ نواز کراچی سے پوچھتی ہیں، شوہر کے پاس کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس زیور ہے، کیا اس سب کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ صورت میں حج صرف بیوی پر فرض ہے یا شوہر پر بھی فرض ہے؟ جی ہاں، اگر عورت کی ملکیت میں نے اتنی مالیت کا زیور موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے،
کہ اس کو بیچ کر اس سے جو قیمت وصول ہو رہی ہے وہ اتنی بن جاتی ہے کہ آنے جانے کے اخراجات، اسی طریقے سے وہاں پر رہائش ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، یہ تمام اخراجات اس سے پورے ہو سکتے ہیں نا. تو عورت کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی جانے والا محرم یا شوہر موجود ہو اپنے خرچے پر. اگر شوہر موجود ہے، محرم موجود ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں عورت پر حج فرض ہوگا کہ اس کے پاس شوہر کو لے جانے کے اخراجات بھی ہوں، محرم کو لے جانے کے اخراجات بھی ہوں. اگر اپنے بھی اخراجات ہیں، شوہر کو بھی لے جانے کے اخراجات ہیں، تو پھر اس کی ذمہ حج کی ادائیگی فرض ہو جائے گی. اگر صرف اپنے جانے کے اخراجات تو ہیں لیکن شوہر کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پھر حج کے احکام تو اس کا متوجہ، لیکن جب تک اس کا بندوبست نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک حج اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال شازیہ تنزانیہ سے پوچھتی ہیں، جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج عمرہ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ جب آپ حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، حج کا فعل آپ نے ادا کر لی ہے، عمرے کا فعل ادا کر لیا ہے نا، تو حلق یا قصر کروانا ان دونوں میں سے ایک لازم و ضروری ہوتا ہے مرد کے لیے نا. یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں، حلق کروا لے، قصر کروا لے. یہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب بال ایک پورے سے زائد ہونے. اگر بال ایک پورے سے زائد نہیں ہے بلکہ کم ہے یا بالکل بال ہے نہیں ہے، تو پھر تو ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ حلق کروائیں نا. تو جتنی مرتبہ عمرہ کیا جائے گا تو عمرے کا فعل ادا کرنے کے بعد حلال ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ حلق کروائے جائیں نا. اگر آپ نے ایک عمرہ ادا کر لیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر 4 دن کے بعد دوبارہ آپ کو عمرے کا شوق چڑھتا ہے، تو عام طور پر لوگ 4-5 عمرے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگرچہ آپ کے سر کے اوپر بال نہیں ہیں لیکن حلق کروائیں گے تب آپ حلال ہوں گے. اگر آپ نے حلق نہیں کروایا تو آپ حلال نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سر پر بال نہیں تھے، ہمیں کیا پتہ تھا. حلق نہیں کرواتے. حلق نہیں کروایا اور ممنوعات احرام میں سے جو بھی چیزیں ہیں وہ کر لیے تو پھر کتنے سارے دم لازم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں، آپ نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے جو بھی احکامات ہیں اور مسائل ہیں وہ سمجھ کر جانا چاہیے نا، اس کے کورس کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لوگ حج کے لیے 11 لاکھ 12 لاکھ روپے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کسی ماہر مفتی سے سیکھ لیں، کوئی کورس کر لیں نا. تو بس اوقات اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اتنا وقت لگانے کے بعد جب واپس آ جاتے ہیں تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار دم لازم ہو گیا، فلاں کام ہم نے نہیں کیا، تو وہ حج بھی ناقص رہ جاتا ہے. دوبارہ زندگی میں بس اوقات موقع ہی نہیں مل پاتا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں سیکھ کر کریں نا. اگر عورت ہے تو پھر اس کی ذمہ قصر ہی ہے. اگر ایک عمرہ کیا ہے تو قصر کروا لے، پھر دوسرا عمرہ کرنا چاہتی پھر دوبارہ قصر کروائے نا. تو جتنا وہ عمرہ کرے گی تو اتنی مرتبہ قصر کروانا لازم ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کروا لے بس کافی ہے، پھر اس کا آپشن ہے نا. تو جتنا عمرہ کریں گے تو اتنی مرتبہ قصر لازم ہوگا. بہت شکریہ مجھ سے تشریف لائے اور بڑی تفصیل سے سوالات کے جوابات دیے. تو محترم ناظرین، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر جا کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کو سوال کا جواب دے دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.